کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم پہ جو ہے پریشانیوں پہ پریشانیاں جو ہے نازل فرماتا ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ پریشانیاں ہمیں لائق ہوتے ہیں وہ ہمارے گناہوں کے بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ تو اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان شیخ محترم موجود ہیں۔ شیخ محترم کو دعوت سکون دینے سے پہلے شیخ کا مختصر سا تعارف کرانا مناسب سمجھتا ہوں۔ شیخ محترم کا نام ہے سید فضل اللہ جامعی عالیاوی۔ شیخ محترم ضلع کڑپا کے رہنے والے ہیں اور شیخ محترم نے جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ میں عالمیت حاصل کرے ہیں۔ اس کے بعد جامعہ عالیہ عربیہ مونات بنجن یو پی سے فضیلت حاصل کرے ہیں۔ فراغت کے بعد خادر بنگلہ ضلع کڑپا مسجد اہل حدیث میں 3 سال تک امام و خطیب کی حیثیت سے خدمات کو انجام دیے ہیں۔ پھر مسجد عمر فاروق بوسنگر رائے چوٹی ضلع کڑپا میں 7 سال سے امام و خطیب کی حیثیت سے خدمات کو انجام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ محترم بچوں کو عربی اور اردو تعلیم بھی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی دینی پروگرامات چلتے ہیں وہاں پر شیخ محترم نے بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ لیتے ہیں اور اپنے علم سے لوگوں کو مالا مال فرماتے ہیں۔ تو یہ تھا مختصر سا شیخ محترم کا تعارف۔ اب بلا تاخیر میں شیخ محترم کو دعوت سکن دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا موضوع پریشانیاں کیوں آتے ہیں اس پر خطاب فرمائے۔ فلیتفضل سید فضل اللہ جامعی عالیاوی حافظ اللہ مشکورا و معجورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ اس وحدہ لا شریک لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور پالنہار ہے، جس نے ہم تمام مسلمانوں کو امت محمدیہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اس کے بعد لاکھوں درود ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں سے آج ہم اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان ٹاپک کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے پریشانیاں کیوں آتی ہیں، کس وجہ سے ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں۔ محترم حضرات، اگر پہلے زمانوں کا، سیرت کا، ان کے حالات کا مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے تو انسان کو، ہر آدمی کو یہ ملتا ہے کہ پہلے سے زیادہ اللہ رب العالمین نے آج کی دور میں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔
اور آج ہم اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ پہلے زمانے کے لوگ ان نعمتوں سے محروم تھے، لیکن آج کے دور میں اللہ رب العالمین نے بہت احسانات، بہت نعمتیں، بہت کرم اللہ تعالیٰ اپنا فضل، اپنی برکتیں نازل کیا، اتار رہا ہے، دے رہا ہے۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی ہم پریشان حال ہیں۔ کیوں؟ پہلے زمانے کے لوگ نعمتیں نہ رہتے ہوئے بھی آسان کے ساتھ، سکون کے ساتھ زندگی گزار کر کے چلے گئے۔ آج ہمارے اوپر نعمتیں، احسان، کرم، برکتیں آنے کے باوجود بھی پریشان حال ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالی نعمتیں دیا، لیکن پھر بھی پریشانیاں ہیں۔ کسی کو ذہنی پریشانی، کسی کو بیماری کی پریشانی، وہ بھی ایسی بیماری پہلے زمانے کے لوگ ان بیماریوں کا نام بھی نہیں سنے تھے، لیکن وہ بیماریاں آج کے دور میں تیزی کے ساتھ کر رہی ہیں۔ ہر انسان بیمار میں مبتلا ہے۔ بیماری کی پریشانی، مال کی پریشانی، کمی کی پریشانی، اور ساتھ ہی ساتھ بھائی، رشتہ دار، دوست، احباب، اولاد، سب کے دلوں میں دشمنی، نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ اور کئی جگہ پر سیلاب، طوفان، بارش کا زیادہ پڑنا، طوفان آ جانا، سیلاب آ جانا، اس طریقے کے مختلف قسم کے پریشانیاں آج کے دور میں آ رہی ہے، لیکن پہلے دور میں نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، عذابات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غصہ آپ کے اوپر، ہمارے اوپر اترتا ہے، تو یہ ہمارے برے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہے، ہمارے نافرمانیوں کی وجہ سے ہے۔ شرک کرنا، بدعت کرنا، گناہ کا کام کرنا، نافرمانی کا کام کرنا، اللہ اس کے رسول کے خلاف زندگی گزارنا، ایسی ہماری زندگی ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر یہ عذابات، یہ پریشانیاں اتار رہا ہے۔ آئیے سب سے پہلے یہ جانیں کہ دنیا میں پریشانیاں آنے کا مقصد کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں۔ پریشانیاں آتی ہیں ہمارے اوپر تو اس کی علامتیں کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں۔ سب سے پہلا مقصد ہے آزمائش۔ جو پریشانی، جو بھی تکلیف، جو بھی مصیبت ہمارے اوپر اترتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، تو اس کا پہلا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 150 پر 5 میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم ضرور آزمائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے ہم ضرور آزمائیں گے آپ کو۔ ڈر سے، دشمن کا ڈر، مختلف چیزوں کا ڈر، مختلف قسم کا ڈر، اور بھوک سے اللہ تعالیٰ، مال سے، کبھی اللہ رب العالمین مال زیادہ دے کر کے آزماتا ہے، کبھی جان سے، اور پھلوں کی کمی سے، ان سارے چیزوں اور بہت ساری چیزوں سے اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ اور آزمانے کے بعد دیکھتا ہے اللہ رب العالمین کہ میرا بندہ کون ہے جو اس آزمائشوں پر صبر کرے، برداشت کرے۔ اور جو آدمی ان پریشانیوں کے آنے کے بعد صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے خوشخبری دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، مختلف قسم کے ذریعوں سے، مختلف قسم کے چیزوں سے
تاکہ اللہ رب العالمین ایگزام لیتا ہے، آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آزمائش، امتحان، ایگزام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ آنے کے بعد ہمیں اس پر صبر کرنا، برداشت کر لینا، سہ لینا۔ اگر کوئی آدمی برداشت کر لیتا ہے، سہ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ملتی ہے کہ اس پر جو بھی صبر کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ ذی الحجہ کے موقع پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی زندگی میں بہت ساری چیزوں سے، بہت سارے مختلف قسم کی چیزوں سے پریشانیاں، آزمائش اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے، ساری آزمائشوں میں پاس ہو گئے، ساری آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر کے ان کو لقب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ الحمدللہ، اپنا دوست اللہ رب العالمین بنا لیا۔ کن کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ کس وجہ سے؟ وجہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ساری آزمائشوں میں کامیاب ہوئے تھے، صبر کرے، برداشت کر لیے، سہ لیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے آزمائش، ہمیں صبر کرنا، برداشت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر صبر کر لیں گے، برداشت کر لیں گے، سہ لیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو ہم کو بھی اللہ رب العالمین اپنا دوست بنا لے گا۔ اور آزمائش کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ تغابن آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ اور ایک قسم کی آزمائش اپنے بندوں کو دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تمہارا مال، تمہارا سارا مال، تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ مال، اللہ تعالیٰ کبھی مال زیادہ دے کر کے آزماتا۔ دیکھیں گے میرا بندہ، مال زیادہ آ جانے کے بعد مال کی محبت دل میں بٹھا کر کے مجھے بھول جاتا، دین کو بھول جاتا، اسلام کو ٹھکرا دیتا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا نہیں کرتا، دین کے راستے میں خرچ کرتا نہیں کرتا، مال کی محبت بٹھا کر کے اللہ کو بھلا دیتا، اللہ کی محبت کو بھلا دیتا۔ اللہ تعالیٰ آزماتا مال زیادہ دے کر کے۔ کبھی اللہ رب العالمین مال کو چھین لیتا، نکال لیتا، مالداری سے غریبی بنا دیتا اللہ رب العالمین۔ دیکھتا اللہ تعالیٰ ایگزام، امتحان، آزمائش لیتا اللہ تعالیٰ۔ غریبی میں آنے کے بعد بھی میرا بندے کا سلوک کیا ہوتا ہے، اس کے دل میں کیا ہوتا ہے، اس کی آزمائش اس میں صبر رہتا یا نہیں رہتا، اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ اور اللہ آگے ارشاد فرمایا اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش۔ کبھی اللہ رب العالمین اولاد زیادہ دے دیتا، آزماتا۔ کبھی اللہ رب العالمین اولاد ہی نہیں دیتا ہے، یہ بھی ایک طریقے سے آزمائش ہے۔ کبھی اللہ رب العالمین زیادہ پورے لڑکے دے کر کے آزماتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین پورے لڑکیاں دے کر کے آزماتا ہے۔ مختلف قسم کے اولاد کی شکل میں اللہ رب العالمین آزماتا ہے، لیکن ہم ان آزمائشوں میں صبر کرنا، برداشت کر لینا۔ اگر برداشت کر لیں گے اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے گا، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو پہلی چیز ہے، پہلا مقصد ہے پریشانیاں آنے کا دنیا میں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش۔ اور دوسرا مقصد ہے تنبیہ کرنا، آگاہ کرنا، خبردار کرنا، ہوشیار کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش، پریشانی آنے کا دوسرا مقصد۔ اللہ تعالیٰ بندے کو خبردار کرتا، تنبیہ دیتا، آگاہ کرتا، میرے بندو اب تو سدھرو، اب تو سمجھ جاؤ، اب تو ہوشیار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آگاہ کرنے کے لیے، تنبیہ، ہوشیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پریشانیاں، تکلیفیں دیتا ہے۔ اور اس کا دلیل اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ الف لام میم سجدہ آیت نمبر 20 پر 1 میں ارشاد فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم ضرور چکائیں گے انہی قریب ترین عذاب، سب سے بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ وہ پلٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے
ہم ضرور چکائیں گے اس کو عذاب. وہ بھی کون سا عذاب؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قریب ترین عذاب، نزدیک عذاب. وہ بھی پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا سب سے بڑا عذاب آنے سے پہلے چھوٹا عذاب، ہلکا عذاب، قریب ترین عذاب دے کر کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، آگاہ کرتا ہے، ہوشیار کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے. اے میرے بندے، میں نے تجھے قریب ترین عذاب چکایا ہوں. اے میرے بندے، ایک ہلکا عذاب، چھوٹا عذاب میں تجھے چکایا ہوں بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ تو پلٹ آ. کہاں پر؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جا، دین اسلام کی طرف رجوع ہو جا، توحید کی طرف آ جا، صحیح سنت کی طرف آ جا. اللہ تعالیٰ آگاہ کے لیے، تنبیہ کے لیے، خبردار، ہوشیار کرنے کے لیے یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں دیتا ہے. تو اگر ہماری زندگی میں جب کبھی بھی چھوٹا عذاب، ہلکا عذاب یا عذاب کی جھلک ہمارے اوپر آتی ہے تو ہم یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آگاہ ہے، تنبیہ ہے، ہوشیار رہنے کے لیے ہے، تاکہ اس کے بعد اور بڑا عذاب آتا، سخت عذاب آتا، ہمیں بچنا اس سے. اللہ تعالیٰ کے لیے وہ سوچ رکھیں گے اور سمجھ جائیں گے پہلی بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہلکا عذاب آتا ہے وہ آنے کے بعد سدھر جائیں گے تو بڑے عذاب سے بچ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ وہ عذاب آنے نہیں دیتا ہے. تو دوسرا مقصد ہے تنبیہ کرنا، آگاہ کرنا، اپنے بندوں کو ہوشیار کرنا. اور تیسرا مقصد ہے گناہوں کی سزا. یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں جو آتی ہے ہمارے گناہوں کی سزا ہے. ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، کتنے گناہ، اتنے گناہ، بولنے کی ضرورت نہیں. تو یہ ہمارے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتوں کی شکل میں دیتا ہے. ہمارے نافرمانیوں کی سزا اللہ رب العالمین دیتا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم گناہ نہ کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے سے پہلے سدھر کر کے ہم اپنے اندر سدھار پیدا کریں. آئیے اب اس کے بعد ہے پریشانیوں کے اسباب. کن وجہ سے ہمارے اوپر پریشانیاں آ رہی ہے، کن اعمال کے ذریعے سے، کن کاموں کے ذریعے سے ہمارے اوپر یہ پریشانیاں آ رہی ہے. چپکے چپکے پریشانی آتی نہیں. اللہ نعوذ باللہ ظالم نہیں. اللہ تعالیٰ کسی بھی اپنے بندوں پر ایسے ہی پریشانیاں نہیں ڈالتا ہے. بندوں کے کچھ اعمال، کچھ کام، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پریشانیاں میں مبتلا کرتا ہے، عذاب میں مبتلا کرتا ہے. تو آئیے سب سے پہلی چیز ہے جو پریشانی آنے کے اسباب میں سے ہے، وہ ہے خود کی اصلاح نہ کرنا، اپنی اصلاح نہ کرنا. دوسروں کو تو بتا رہے ہیں اور نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، توحید پر چلنا، شرک سے بچنا، بدعت سے بچنا، بڑا اعلان کرتے ہوئے پھر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن خود کے اندر اصلاح نہیں ہے. تو یہ سب سے پہلا سبب ہے پریشانی آنے کا. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے قرآن مجید سورہ انفال آیت نمبر 50 پر 3 میں ارشاد فرمایا ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم پر کوئی نعمت دے کر پھر بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل دے جو کہ ان کی اپنی تھی. اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ نعمت دینے کے بعد پھر بدل دے، نعمت دینے کے بعد پھر لے لے، ایسا نہیں ہے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے. انسان جب اپنی حالت کو نہیں بدلتا، اپنے اندر سدھار پیدا نہیں کرتا، اپنے اندر اصلاح نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کوئی نعمت نہیں چھین لیتا، کوئی اچھائی چھین نہیں لیتا. اللہ تعالیٰ اگر ہمارے اندر اصلاح ہے، صحیح چیز ہے،
اپنے اندر سدھار ہے، الحمدللہ، خوشی کی بات ہے، یہ پریشانی نہیں آتی ہے، لیکن خود کے اندر اصلاح نہیں ہے، خود کے اندر سدھار نہیں ہے، خود کے اندر توحید نہیں ہے، خود کے اندر نیکی نہیں ہے، خود کے اندر اچھائی نہیں ہے، پھر دوسروں کو بولتے ہوئے پھر رہے ہیں، تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پریشانیوں کا پہلا سبب ہے، اس لیے سب سے پہلے تم اپنے اندر سدھار پیدا کرو، اصلاح کر لو۔ آئیے دوسری چیز ہے قرآن سے اعراض کرنا، قرآن سے منہ پھیر لینا، قرآن سے منہ پھیر لینا، اپنی زندگی کے اندر قرآن کو ٹھکرا دینا، قرآن کو نہیں سننا، قرآن کو نہیں پڑھنا، قرآن کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں ان باتوں پر عمل نہیں کرنا، اور قرآن کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہے اس کے طریقوں پر نہیں چلنا، یہ بھی کیا ہے؟ پریشانیاں آنے کا دوسرا سبب ہے، پریشانی آنے کا دوسرا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے قرآن مجید سورہ طٰہٰ آیت نمبر 120 پر 4 میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرماتا ہے اور جس نے میری کتاب سے منہ پھیرا، یعنی میری کتاب سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے میری کتاب سے منہ پھیرا، اپنی زندگی کے اندر عمل نہیں کیا، اپنی زندگی کے اندر اپنایا نہیں تھا، تو بے شک اس کے لیے تنگ گزران ہے، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ دنیا میں آنکھ تھے، دنیا کے اندر روشنی تھی، دنیا کے اندر جب زندہ تھا، دنیا کے اندر ساری چیزوں کو دیکھتا تھا، سب دیکھتا تھا، لیکن جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا تو اندھا کر کے اٹھائے گا، آنکھ کے اندر روشنی نہیں ہوگی، اندھاپن آ جائے گا۔ وجہ کیا؟ قرآن کو منہ پھیر لینے سے، قرآن کو اعراض کرنے سے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک اس کے لیے ہم اس کی زندگی میں تنگ گزران کر دیں گے، تنگ دستی آ جائے گی، پریشانی آ جائے گی، مصیبت آ جائے گی، تکلیفیں اس کے لیے اس کی زندگی میں آ جائے گی، جب اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے منہ پھیر لیتا ہے، قرآن مجید کا انکار کرتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو سیکھیں، قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کو دوسروں کو سکھائیں، دوسروں کو پڑھائیں، اور قرآن مجید کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہے ان باتوں پر عمل کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل سے، اس کے کرنے سے جو بھی پریشانی آتی ہے اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور کر دے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر ہم قرآن مجید کو نہیں پڑھیں گے، تلاوت نہیں کریں گے، اس کو نہیں سیکھیں گے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو پڑھنا نہیں آتا، سیکھتے بھی نہیں، ایسی زندگی گزار کر کے چلے جا رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کو قرآن مجید آتا پڑھنا لیکن روزانہ اس کی تلاوت نہیں کر رہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کے اندر کیا ہے کیا نہیں سب جانتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کر رہے، اور اس کو اپنی زندگی کے اندر منہ پھیر رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسی عمل سے تمہاری زندگی میں پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں آ رہی ہے، اس لیے تم قرآن مجید سے اعراض مت کرو، قرآن مجید سے منہ مت پھیرو، اپنی زندگی کے اندر قرآن مجید کو لو اور اس پر عمل کرو اور اسی کے مطابق زندگی گزارو۔ آئیے تیسرا سبب ہے ناشکری کرنا۔ ایک ہے شکر گزار، دوسرا ہے ناشکری، دو بھی سیم ہے، ملتے جلتے۔ آدمی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرا، شکر گزار بندہ، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں لینے کے بعد ناشکری کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، تو اس کو ناشکری نہیں کرنا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے
ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقھا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے، اس بستی کی مثال دے کر کے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، کہتا ہے جو پورے امن اطمینان سے تھی، ایسی بستی، ایسی قوم جو پورے امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس فراغت کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کی روزی روٹی آسانی کے ساتھ، فراغت آسانی کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، بڑے آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس قوم میں روزی روٹی دے رہا تھا۔ روزی روٹی اس قوم میں آسانی کے ساتھ چلی آ رہی تھی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا، جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا۔ دیکھیے بستی کی مثال اللہ تعالیٰ دیا، بڑے چین کے ساتھ تھی قوم، بستی بڑی اطمینان سے تھی، سکون کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، آرام سے بیٹھے بیٹھے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی غذا، روزی روٹی آ رہی تھی، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا، ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آنے کے بعد ناشکری کی، انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا۔ بھوک، نعمتیں چھین لیا، روزی روٹی چھین لیا، بھوک دے دیا اللہ تعالیٰ، اور بھوک کا ڈر بھی اللہ تعالیٰ دے دیا، اور جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا۔ کیا کرتوت؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری۔ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہی پریشانیاں میں مبتلا کر دیا۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ناشکری نہ کریں، جو بھی اللہ تعالیٰ نعمتیں دیا، جتنا بھی دیا اس کا شکریہ ادا کریں۔ دینے والا اللہ، کسے دینا، کتنا دینا، کب دینا، کہاں دینا، کیسے دینا، کئی کو دینا، یہ سب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اتنا دے، اتنا دے، اتنا دے، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا الحمدللہ۔ اگر نہ دے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید دوسری جگہ سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ ابراہیم میں ارشاد فرماتا ہے اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں تم کو مزید اضافہ، دگنا بڑھا کر کے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے وعدہ کرتا ہے میرے بندو شکریہ ادا کرو، ناشکری مت کرو، شکریہ ادا کرو۔ اگر شکریہ ادا کرو گے میں تم کو مزید اضافہ، دگنا بڑھا کر کے دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے یاد رکھو میرا عذاب خطرناک، ڈینجر، سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ناشکری والے آدمی کو عذاب کی خبر سنائے، عذاب کی وعید سنائے اللہ تعالیٰ، اور ناشکری کرو گے یاد رکھو میرا عذاب بھی خطرناک، ڈینجر، سخت ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا۔ اور اس شکریہ کے تعلق سے ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے بتاتا ہوں۔ اسی شکر گزاری کی وجہ سے اور ناشکری کی وجہ سے ایک عورت ایک نبی کی بیوی تھی، بنی تھی، لیکن طلاق ہو گیا، اور شکر گزاری سے ایک عورت نبی کی زوجیت بیوی بن کر کے رہی۔ واقعہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، بہت مشہور واقعہ ہے، آپ لوگ کئی بیانات میں سن چکے ہیں، پھر دوبارہ یاد دہانی کے لیے واقعے کو آپ لوگوں کے ذہن میں تازہ کر رہا ہوں۔ واقعہ یوں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام شادی کیے، ایک گاؤں میں زندگی گزار رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے گھر گئے، ملنے کے لیے
ملاقات کرنے کے لیے گھر گئے، لیکن گھر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بہو سے پوچھتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ گھر کی حالت کیسی ہے، گھر کیسا چل رہا ہے، گھر کی حالت کیسی ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی پہلی بیوی کہتی ہے، بڑی مشکل کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، ڈھکلتے ڈھکلتے زندگی گزار رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان کی اس بیوی کے کلمات کو سن کر کے، زبان کے الفاظ کو سن کر کے، زبان سے نکلی ہوئی آواز باتوں کو سن کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب تمہارے شوہر آئیں گے تو ان سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکٹ برابر نہیں ہے، لہذا تم اپنے گھر کی آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہلو ہے کیا کہ رک گیا نا یہ میرا آواز تو آتی ہے شیخ۔ آواز تو آ رہی ہے نہیں، میری ویڈیو کا دکھتا نہیں تو رک گیا تو۔ شیخ آپ کے پاس نیٹ ورک لو رہیں گا، آگے بڑھو شیخ۔ جی آپ کے پاس اگر نیٹ ورک لو رہا تو بھی پکچر کھڑے آتا، ویڈیو چلتا نہیں۔ ایسا ابھی تو چلتے ہیں شیخ، آگے بڑھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے شوہر آنے کے بعد کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکٹ برابر نہیں ہے، اس کو بدل دینا۔ یہ کہہ کر کے ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام آئے۔ اسماعیل علیہ السلام آنے کے بعد بیوی نے کہا کہ ایک بزرگ آدمی آئے تھے، مجھ سے یہ پوچھے، میں یہ جواب دی۔ وہ جاتے جاتے کہہ کر کے گئے کہ تمہارے گھر کی چوکٹ برابر نہیں ہے، اس کو بدل دو۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ جو بزرگ آدمی آئے تھے وہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے، میرے باپ تھے، اور جو گھر کی چوکٹ بدلانے کا حکم دیا گیا ہے وہ تم ہو، اور تم کو میرے باپ نے طلاق دینے کا حکم دیا ہے، اس لیے لہٰذا میں تم کو طلاق دیتا ہوں، چلے جاؤ۔ ایک عورت نبی کی بیوی تھی، طلاق ہو گیا، کس کی وجہ سے؟ ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ اسماعیل علیہ السلام دوسری شادی کیے۔ دوسری شادی کرنے کے بعد پھر دوبارہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے۔ اتفاق سے اس دن بھی اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر میں نہیں تھے۔ آئے ابراہیم علیہ السلام، گھر میں آ کر کے بیٹھے، ملاقات کیے، بات چیت کیے، اور کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ گھر کی حالت کیسی چل رہی ہے، حال چال کیسا ہے؟ تو دوسری بیوی نے کہا کہ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے کہ سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ، چین کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کی دوسری بیوی کی، اسماعیل علیہ السلام کی دوسری بیوی کے ان الفاظ کو سن کر کے کہا کہ تمہارے شوہر آئے تو کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکٹ اچھی ہے، اسے برقرار رکھنا، اسے ضائع ہونے نہیں دینا۔ چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، آنے کے بعد ان کی بیوی بولی کہ ایک بزرگ آدمی آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا، میں یہ کہی، پھر انہوں نے جاتے ہوئے کہا کہ تمہارے گھر کی چوکٹ اچھی ہے، اسے برقرار رکھنا، اسے ضائع نہیں ہونے دینا، اسے ایسا ہی رکھنا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ جو آئے تھے وہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جو گھر کی چوکٹ برقرار رکھنے کا حکم دیے تھے وہ تم ہو، اور تم کو میری زوجیت میں رکھنے کا حکم دیا گیا۔ دیکھیں، اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شکر گزار اور ناشکری بہت ہی اہم چیز ہے۔ آدمی اگر شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے مزید اضافہ دگنا بڑھا کر کے دیتا ہے، اور پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے نجات پا جاتا ہے۔ لیکن اگر ناشکری کرتا ہے تو اس پر پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں اور اللہ تعالیٰ کا عذاب، مختلف قسم کے عذابات اس کے پر آ جاتی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کا ہمیشہ شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ہم اپنی زندگی میں کبھی بھی ہمیشہ اپنے سے چھوٹے والوں کو دیکھنا۔ اگر ہمارے سے چھوٹے لوگوں کو دیکھیں گے، ہمارے اندر شکر گزار کا مادہ جائے، شکر گزار کا عمل، وہ کام، وہ چیز ہمارے اندر آ جائے گی۔ ہمارے سے چھوٹے لوگوں کو دیکھنا، ہمارے سے غریب لوگوں کو دیکھنا، جو سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے پھرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحیح سلامت
کماتے ہیں، کھاتے ہیں، پھرتے ہیں، چین کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جن کے گھروں میں 1 دن 2 دن 3 دن تک چولہا نہیں جلتا، بھوکے پیاسے، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو رات میں خالی پانی پی کر کے سو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو 3 وقت کی نے بیچ میں یہ وہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، کتنی سکون کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، ناشکری سے بچیں۔ آئیے، چوتھا سبب ہے تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ بڑائی اللہ کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا، اللہ کے علاوہ کون بھی بڑے نہیں، بنتے نہیں، بنے بھی نہیں، بن سکتے بھی نہیں۔ بننے والا برباد ہو کر چل جاتا، اللہ تعالیٰ اسے تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں دیتا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں، مال، دولت، جائیداد، کوئی بھی چیز آنے کے بعد، ہر طرح کی چیز اس کے پاس آ جانے کے بعد، خود بخود اس کے دل میں ایک تکبر، گھمنڈ، بڑاپن آ جاتا۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ انسان کی زندگی میں جو بھی ملتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا، تکبر، گھمنڈ، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، نہیں کرنا۔ اگر تکبر ہے، گھمنڈ ہے، بڑاپن ہے، تو ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں ڈالتا۔ اگر گھمنڈ، تکبر، بڑاپن نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں دور کر دیتا ہے۔ آئیے، 5واں سبب ہے معاشرے میں بے حیائی پر خوشی ہونا، بے حیائی پر خوشی ہونا۔ معاشرے میں جو بھی بے حیائی ہوتی ہے اسے دیکھ کر کے خوش ہونا، خوشی کا اظہار کرنا، ایک اچھی فیلنگ انسان کے دل میں آ جانا، یہ کیا ہے؟ پریشانیاں آنے کا ایک سبب، پریشانی آنے کا ایک سبب۔ اس کا جواب دیتے ہوئے خود اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے خواہش مند رہتے ہیں، خواہش مند رہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب۔ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا، پھر پھیلانا میں خوش ہونا، خوشی کا اظہار رہنا، خواہش مند ہونا، خوشی سے رہنا، یہ چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ بے حیائی دیکھنے کے بعد کیا کرنا؟ اسے اصلاح کرنا، سمجھانا، اس بے حیائی کو دور کرنا، اس بے حیائی کو ختم کرنا، اس بے حیائی اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں آنے نہیں دینا۔ اگر آ گئی اس پر خوش ہونا، اسے آنے دینا، خوشی کا اظہار کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت میں ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم بے حیائی سے بچیں، اور بے حیائی سے خوش بھی نہیں ہونا، خوشی کا اظہار بھی نہیں کرنا، خواہش مند بھی نہیں رہنا، اور بے حیائی کی چیزیں اپنے دلوں میں، اپنی جگہ اپنے دلوں میں نہ رکھنا، نہ آنے دینا۔ اگر ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور اگر بے حیائی کا کام کرتے ہیں، اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور خواہش مند ہوتے ہیں، خوش رہتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ آئیے، چھٹی چیز ہے زنا اور سود کا عام ہونا۔ زنا کا بھی، سود کا بھی۔ اب زنا معلوم ہے غلط کام کرنا، حرام کام کرنا، کسی غیر عورت سے بدکاری کا کام کرنا، اس کو زنا کہتے ہیں۔ اور سود، زیادہ بڑھا کر کے لینا، چڑھا کر کے لینا، ظلم کر کے لینا، اس کو سود کہا جاتا ہے۔ تو جو آدمی زنا اور سود کو عام کرتا ہے، اور کسی معاملے، کسی ماحول میں، کسی معاشرے میں زنا اور سود عام ہو جاتا ہے، تو ایسے ماحول میں، ایسے معاشرے میں، ایسی جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، عذابات نازل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ
حدیث کے اندر ہے المستدرک للحاکم، حدیث نمبر 230 میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، جب کسی علاقے میں زنا اور سود عام ہو جائے، پھیل جائے، عام ہو جائے، تو انہوں نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ یہ خود اپنے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو حلال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے رہا، اللہ عذاب کو نہیں بھیج رہا، ہمارے پر اللہ تعالیٰ عذاب کو نہیں بھیج رہا، عذاب کو نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ، ہمیں خود عذاب کو حلال کر رہے ہیں، مانگ رہے، بلا رہے، آؤ بھیجو عذاب کو۔ یہ کس لیے؟ زنا اور سود کو عام کرنا، پھیلانا، زنا اور سود میں ڈوب جانا، زنا اور سود میں ملوث ہونا، وہ کام کرنا، وہ عمل کرنا، اس میں گرفتار ہو جانا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں آنے کا ایک سبب ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں زنا سے بچیں اور سود سے بھی بچیں۔ کچھ لوگ زنا میں مبتلا ہیں، کچھ لوگ سود میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں۔ آئیے 7ویں چیز ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا کام دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، توحید کا کام کرنا، دین کا کام کرنا، تبلیغ کا کام کرنا، امر بالمعروف ونہی عن المنکر یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ جہاں کہیں پر بھی کوئی چیز ضرورت پڑ جائے نیکی کا حکم دینے کی، وہاں پر نیکی کا حکم دینا، اور برائیوں سے، برائی جہاں بھی دیکھیں گے اس برائی کو روکنا۔ اگر آدمی کی زندگی میں نیکی کا حکم دے رہا، عمل کر رہا، وہ کام کر رہا، اور برائیوں سے روک رہا، برائیوں کو ختم کر رہا، حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے دور کرتا، ختم کرتا۔ لیکن اگر کوئی انسان نیکی کا حکم نہیں دے رہا، برائیوں سے نہیں روک رہا، تو ایسے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ جیسا کہ اس کی دلیل سنن ترمذی حدیث نمبر 2160 میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً تم نیکی کا حکم ضرور دو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً تم نیکی کا حکم ضرور دو گے، تم برائیوں سے ضرور منع کرو گے، روکو گے، منع کرو گے، وگر نہ یعنی مطلب اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم پر اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے عذاب ضرور بھیجے گا، پھر تم یقیناً اس سے ضرور دعا کرو گے لیکن وہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا عذاب! ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنا، دوسرا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ کتنا بڑا عذاب! کس وجہ سے؟ وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے، ہم نیکی کا حکم نہیں دیں گے، برائیوں سے نہیں روکیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا، دعا کریں گے تو دعا قبول بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے نیکی کا حکم دیتے رہیں، برائیوں سے روکتے رہیں، ہماری طاقت جتنی ہے اتنا کرنا، اس سے زیادہ نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے بڑھ کر کے حکم نہیں دیتا۔ انسان کی طاقت کتنی ہے اتنا کام کرنا، انسان کی طاقت کتنی ہے اتنا عمل، اتنا کام، اتنی عبادت، اتنا کام کرنا۔ انسان کی طاقت سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل کرنے کا حکم نہیں دیتا، لیکن فرائض پر ضرور عمل کرنا، اور اس کے علاوہ اس کی طاقت سے بڑھ کر کے کوئی کام ہو رہا ہے تو انسان نہیں کرنا، طاقت کے مطابق عمل کرنا، کام کرنا۔ تو ہماری زندگی میں اگر نیکی کا حکم دیتے رہیں گے، برائیوں سے روکتے رہیں گے، انشاءاللہ ضرور ہمارے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں اترتی رہیں گی۔ اگر ہم اس کام کو چھوڑ دیں گے
تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے اوپر اترے گا۔ اور واقعی مانیں گے تو آج کے دور میں یہ کام نہیں ہو رہا بھی تو بہت کم ہو رہا۔ اللہ کا عذاب آ رہا، پریشانی آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، کہاں دیکھے تو گنہگار، کہاں دیکھے تو نافرمان، کہاں دیکھے تو گناہ، کہاں دیکھے تو ساری چیزیں اللہ کی نافرمانی، شرک، بدعت، حرام سب ہو رہے۔ وجہ کیا؟ جو لوگ جانتے ہیں وہ لوگ نیکی کا حکم نہیں دے رہے، جو لوگ جانتے ہیں وہ برائیوں سے نہیں روک رہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ آئیے 8ویں چیز ہے مسجدوں میں ذکر الہی سے روکنا اور ان کی بربادی کے لیے کوشش کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں آنے نہیں دینا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے نہیں دینا اور ان کی بربادی کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے سورہ بقرہ آیت نمبر 114 میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے منع کرے اور ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے نہ دے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو حق نہیں تھا، حق نہیں کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں آنے سے روکنا، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکنا اور ان کی بربادی کی کوشش کرنا حق نہیں تھا اس میں، مگر ڈرتے ہوئے انہی کے لیے دنیا میں بہت بڑائی اور رسوائی ہے اور رسوا کن عذاب ہے اور انہی کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کہتا ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے، ذکر سے مراد عبادت ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، مختلف قسم کو بھی کہتے ہیں۔ مسجد میں آدمی کس لیے نیت سے آتا ہے؟ عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو آدمی جو بھی کسی مسجد میں جا کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو جانے کے بعد اس ذکر سے روکنا، اسے آنے نہیں دینا اور اس کی بربادی کی کوشش کرنا اور اس سے منع کرنا، آنے نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر دنیا اور آخرت میں رسوا کن عذاب ہے، رسوا کن اور بڑا عذاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آج ہمارے ماحول میں کیا ہے؟ مسجدوں کے بورڈ پر لگا ڈالتے ہیں فلاں آدمیاں، فلاں لوگ ہمارے مسجد میں نہیں آنا، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آنا۔ بائی چانس اگر کوئی نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، سنت کے مطابق نماز پڑھیا، اسے فوراً باہر بھیجتے ہیں، یعنی تو اس کے ساتھ ایسا لڑتے ہیں، ایسا بحث کرتے ہیں، یا تو انہیں نیکسٹ بار مسجد کو نہیں آنا، دوسری کہیں دوسری جگہ جا کر کے پڑھنے کے لیے چلے جانا۔ نعوذ باللہ، آج ہمارے ماحول میں ایسا چل رہا۔ اللہ تعالیٰ عذاب کی شکل بنا رہا، عذاب کی شکل بتا رہا۔ کون ہو تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے سے مسجدوں میں روکتے ہو اور ان کی بربادی کی کوشش کرتے ہو؟ مسجد اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہے، صرف اللہ کے لیے، اللہ کچھ پکارو، اس کے علاوہ کسی کو مت پکارو۔ تو گویا کہ اللہ کے لیے یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم کسی بھی طریقے سے جہاں کہیں پر بھی مسجد ہوتی ہیں، اللہ کا گھر ہوتا ہے اور ایسی جگہ پر جا کر کے عبادت کرنا، ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، لیکن کسی کو نہیں روکنا۔ اگر روکیں گے اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آئے گا، یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں ہمارے اوپر آئے گی۔ لہٰذا ایسے اعمال، ایسے کام مرتے دم تک ہرگز نہ کریں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو بھی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہے، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، ہمارے برے کرتوتوں کی وجہ سے، اور آج کے درس میں جو بھی باتیں بتائی گئی ہے، آپ لوگوں کو سنائی گئی ہے، یہ نہ کرنے سے اور کچھ اعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذابات، یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں آتی ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں جیسے دنیا سے محبت اور موت سے نفرت اور زکوٰۃ نہیں دینا اور گانے کی چیزوں کو اپنے پر حلال سمجھنا، گانے کی چیزیں
गाना बजाना, गाना सुनना, गाने की चीजें, मौसीकी के आवाजें सुनना, ये भी क्या है, अल्लाह ताला की तरफ से परेशानियां, तकलीफें, मुसीबतें आने के असबाब में से है। ये सारी की सारी चीजें हमारे ऊपर परेशानियां आने के असबाब, सबब हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम इन सारी चीजों से बचें, इन सारी चीजों से परहेज करें, और इन सारी चीजों से बचेंगे, परहेज करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जरूर बजरूर ये तकलीफें, ये मुसीबतें, ये परेशानियां हमारी जिंदगी से हटा देगा, खत्म कर देगा, अजाबात नहीं भेजेगा, और सारी चीजें हटा करके हमारे पर चैन, सुकून, इत्मीनान अल्लाह ताला हमको देगा। अब हम खुद ही इख्तियार करना है, हमको खुद ही चुनना है कि अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पर अच्छाई आए या खराबी आए, अजाबात आए, रहमतें आए, हमारे अंदर चुनना है, हमारे अंदर इख्तियार है। अगर अच्छाई करेंगे, अमल करेंगे, और आज के बयान में जो भी बातें बताई गई है उन बातों पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह जरूर बजरूर हमारे पर अल्लाह ताला की नेमत, अल्लाह ताला की नेमतें, रहमतें, बरकतें उतरती रही है, रहेंगी इंशाअल्लाह। इन छह कलिमात पर अपनी बात को खत्म करते हुए अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमें नेक हिदायत दे, अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह हमारे गुनाहों को दरगुजर फरमा, अल्लाह हम तमाम गुनाह करते करते गुनाहों के समंदर में डूब चुके हैं, अल्लाह अल्लाह तेरी रहमत की रस्सी डाकर निकाल दे अल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम को दिन में 5 वक्त की नमाज हमेशा पाबंदी से पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला जो भी मुसलमान परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे, जो भी तकलीफों मुसीबतों में गिरफ्तार है अल्लाह ताला तो उनकी तकलीफों मुसीबतों को दूर कर दे, जो भी बीमारी मुब्तला है उनकी बीमारी को ऐसा दूर कर दे, कभी भी ऐसे खतरनाक बीमारी ना आने की तौफीक अता फरमा। जो भी कर्जों में डूबा हुआ है अल्लाह ताला तो उनके कर्जों को दूर कर दे। अल्लाह ताला दिन में 5 वक्त की नमाज हमेशा पाबंदी से पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमा, तौहीद की जिंदगी अता फरमा, और मरते दम तक तौहीद का काम करने की तौफीक अता फरमा। शिरक से, बिदअत से, नाफरमानी से, गुनाह के काम से हमेशा मरते दम तक बचे रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला हम तमाम को जहन्नम की आग से बचा, अज़ाब क़ब्र से बचा, दज्जाल के फितने से बचा, दुनिया की मलऊन चीजों से बचा, कल क़यामत के पुलसिरात का रास्ता आसानी से गुजरने की तौफीक अता फरमा। कल क़यामत के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ आबे को नसीब अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस में लगा अता फरमा। अल्लाह ताला हम तमाम को जब तक इस दुनिया के अंदर रखे तो इस्लाम की हालत पर रख, और मौत दे तो इस्लाम की हालत पर मौत दे, और जुबान पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।